ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 9 کاؤنٹر فیٹنگ گاڈ نقلی خدا۔ اب جب ہم مذہب کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ گئے ہیں تو اب واپس سائنس اور مذہب کے مابین تعلق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس رشتے کی دو انتہائی تفاسیر ہیں۔ ایک بیان یہ کہتا ہے کہ سائنس اور مذہب ازلی دشمن ہیں اور جدید تعلیم سائنسی علم اور مذہبی ضعیف الاعتقادی کا مابین خونی جنگ سے رقم ہے۔ وقت کے ساتھ سائنس کی روشنی نے مذہب کی تاریکی کو ختم کر کے دنیا کو ایک زیادہ سیکولر، دولت مند اور منطقی جگہ بنا دیا ہے۔ لیکن اگرچہ کوئی سائنسی دریافتیں یقیناً مذہبی تعلیمات کی نفی کرتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں۔ مثلاً اسلامی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اسلام 7ویں صدی عیسوی میں عربیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور اس کی شہادت کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ سائنس کو پائیدار انسانی اداروں کے قیام کے لیے ہمیشہ مذہب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسدان یہ تحقیق کرتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ بتانے کا کوئی سائنسی طریقہ نہیں ہے کہ انسانی برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کیا جرائم پیشہ افراد کو سزائے موت دینے کے لیے حبس دم درست ہے؟ سائنس اس قسم کے سوالات کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ صرف مذہب ہی ضروری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ہر عملی منصوبہ جو سائنسدان شروع کرتے ہیں وہ مذہبی بصیرت پر بھروسے سے شروع ہوتا ہے۔ مثلاً یانگزی دریا پر سطحی بند کی تعمیر۔ جب چینی حکومت نے 1992 میں بند کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا تو ماہرین اقتصادیات یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ بند کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ اس کی تعمیر میں کتنی رقم خرچ ہوگی، جبکہ بجلی کے انجینئر یہ پیشن گوئی کر سکتے تھے کہ اس سے کتنی بجلی پیدا ہوگی۔ لیکن حکومت کو دیگر عوامل کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اس بند کی تعمیر سے 200 مربع میل زیر آب آ گئے، جن میں بہت سے گاؤں اور قصبے، ہزاروں آثار قدیمہ کے مقامات اور منفرد مقامات و سکونتیں شامل تھیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے اور سینکڑوں سپیشی خطرے سے دوچار ہو گئی۔ لگتا ہے کہ اس بند کی تعمیر براہ راست چینی دریائے ڈولفن کے ختم ہو جانے کی ذمہ دار ہے۔ آپ چاہے اس سطحی بند کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، یہ واضح ہے کہ اس کی تعمیر محض سائنسی ہی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی تھا۔ کوئی طبیعتی تجربہ، کوئی اقتصادی ماڈل اور کوئی ریاضی کی مساوات یہ طے نہیں کر سکتی کہ کیا ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنا اور اربوں یان کمانا کسی قدیم پکوڈیا چینی دریائے ڈالفن سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہٰذا چین صرف سائنسی نظریات کی بنیاد پر ہی کام نہیں کر سکتا، اسے مذہبی نظریات کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ بالکل دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب بالکل جدا مملکتیں ہیں۔ سائنس حقائق کا مطالعہ ہے، مذاہب اقدار کی بات کرتا ہے، اور ان دونوں کو کبھی نہیں ملنا چاہیے۔ مذہب کے پاس سائنسی حقائق کے لیے کوئی بیانیہ نہیں، اور سائنس کو مذہبی اعتقادات کے بارے میں اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ اگر پوپ کا یہ ایمان ہے کہ انسانی جان مقدس ہے اور اسقاط عمل گناہ ہے، تو ماہرین حیاتیات اس دعوے کی نہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید۔ اپنی ذاتی حیثیت میں یہ حیاتیات کا ماہر پوپ سے بحث کر سکتا ہے، لیکن بحیثیت سائنسدان حیاتیات کا یہ ماہر اس جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ رویہ شاید مناسب لگے، لیکن اس میں مذہب کو درست طور پر سمجھا نہیں گیا۔ گو سائنس یقیناً صرف حقائق سے ہی معاملہ رکھتی ہے، مذہب اپنے آپ کو صرف اخلاقی فیصلوں تک ہی محدود نہیں کرتا۔ کسی حقیقی دعووں کے بغیر مذہب ہماری عملی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور یہیں اس کا سائنس سے تصادم کا امکان ہے۔ کسی مذہبی تعلیم کے سب سے اہم نکات اس کے اخلاقی اصول نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت پر مبنی بیانات ہوتے ہیں۔ مثلاً خدا وجود رکھتا ہے، روح کو موت کے بعد اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ بائبل انسانوں کے بجائے کسی خدا نے تحریر کی تھی۔ پوپ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام دعوے حقیقی ہیں۔ بہت سے پرجوش مذہبی مباحثے اور سائنس و مذہب کے مابین اکثر تنازعات اخلاقی مسئلوں کے بجائے ان ہی حقیقی دعووں پر مبنی ہیں۔ مثلاً اسقاط حمل کی مثال لیجیے۔ دیندار عیسائی اکثر اس کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ آزاد خیال اس کی حمایت۔ اس تنازع کی بنیاد اخلاقی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ عیسائی اور آزاد خیال دونوں ہی انسانی جان کو مقدس سمجھتے ہیں اور قتل کو ایک وحشیانہ جرم، لیکن چند حیاتیاتی حقائق پر ان کا اختلاف ہے۔ کیا انسانی زندگی کا آغاز نطفے کے بیضے سے اتصال سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پیدائش کے وقت یا ان کے کسی درمیانی وقت میں؟ یقیناً کچھ انسانی ثقافتیں تو یہ کہتی ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز پیدائش پر بھی نہیں ہوتا۔ کالہاری سرا کے کنگ قبائل اور قطب شمالی کے اسکیموں کے خیال میں انسانی زندگی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بچے کا نام نہیں رکھ دیا جاتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ عرصہ خاندان اس کا نام نہیں رکھتا۔
اگر وہ اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتے کسی معذوری یا معاشی مشکل کی وجہ سے تو وہ اسے مار دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل نام رکھنے کی تقریب سے پہلے انجام دے تو اسے جرم نہیں گردانا جاتا۔ ان ثقافتوں کے افراد شاید عیسائیوں اور آزاد خیالوں دونوں ہی سے اتفاق کریں کہ انسانی زندگی مقدس ہے، قتل ایک وحشیانہ جرم ہے، لیکن پھر بھی وہ نوزائیدہ کے قتل کی اجازت دے دیں۔ جب مذاہب اپنا پرچار کرتے ہیں تو وہ اپنی اعلیٰ اقدار پر زور دیتے ہیں، لیکن خدا اکثر ان حقائق پر مبنی بیانات کے پیچھے کہیں باریک لکھائی میں مستور ہوتا ہے۔ کیتھولک مذہب اپنے آپ کو محبت اور رحم کے آفاقی مذہب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو پھر تمام انسان کیتھولک کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جب آپ غور سے اس کی باریک لکھائی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیتھولک مذہب آنکھیں بند کر کے پوپ کی پیروی مانگتا ہے، کیونکہ پوپ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی جب وہ اپنے ماننے والوں کو صلیبی جنگوں پر روانہ کرے یا بدعتوں کو کباب کی مانند بھون دے، یہ عملی ہدایات محض اخلاقی فیصلوں کے بعد جاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ حقائق پر مبنی بیانات کے اخلاقی فیصلوں سے اتصال سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم فلسفے سے استحان سے اتر کر تاریخی سچائیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی کہانیوں میں ہمیشہ 3 حصے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اخلاقی بیانات مثلاً انسانی زندگی مقدس ہے، حقائق پر مبنی بیانات مثلاً انسانی زندگی بیضے کے نطفے سے اتصال پر شروع ہوتی ہے۔ اخلاقی فیصلوں کا حقائق پر مبنی بیانات سے باہم ہونا مثلاً آپ کو کبھی اسقاط حمل کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بیضے کے نطفے سے اتصال کے 1 دن بعد بھی۔ سائنس اس بات کی اہل نہیں کہ مذہب کے جاری کیے ہوئے اخلاقی ضوابط کو منظور یا مسترد کر سکے، لیکن مذہب کے حقائق پر مبنی بیانات کے بارے میں سائنس بہت کچھ کہہ سکتی ہے۔ پادریوں کے مقابلے میں ماہرین حیاتیات اس سوال کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ کیا نطفے کے بیضے سے اتصال کے 1 ہفتے بعد جین میں اعصابی نظام موجود ہوتا ہے؟ کیا وہ درد محسوس کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کا زیادہ تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک تاریخی مثال کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا آپ مذہبی اشتہاروں میں کم ہی ذکر دیکھتے ہیں، لیکن جو وقت کے ساتھ وسیع سماجی اور سیاسی نقش چھوڑ جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں پوپ بہت دور سیاسی اختیارات رکھتے تھے۔ جب بھی یورپ میں کہیں تصادم جنم لیتا تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے اختیار کا دعویٰ کرتے۔ اس اختیار کو جائز قرار دینے کی کوشش میں وہ بارہا یورپ کے باشندوں کو قسطنطین کا عطیہ یاد دلاتے۔ اس کہانی کے مطابق 30 مارچ 315 عیسوی میں روم کے بادشاہ قسطنطین نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا، جن کے مطابق پوپ سلویسٹر اول اور اس کے جانشینوں کو رومن سلطنت کے مغربی حصے پر دائمی اختیار دیا گیا تھا۔ پوپ ہمیشہ اس دستاویز کو اپنے محافظ خانے میں رکھتے۔ جب بھی انہیں حوصلہ مند شہزادوں، متصادم شہریوں یا باقی کسانوں کی مخالفت کا سامنا ہوتا تو وہ اسے ایک طاقتور تشہیری اوزار کے طور پر استعمال کرتے۔ قرون وسطیٰ کے یورپی باشندے قدیم شاہی احکامات کی بہت توقیر کرتے تھے، اور ان کے خیال میں دستاویز جتنی زیادہ قدیم ہو اس کا اختیار اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بادشاہ اور شہنشاہ خدا کے بھیجے نمائندے ہوتے ہیں۔ قسطنطین کو بالخصوص بہت عزت حاصل تھی، کیونکہ اس نے رومن کی سلطنت کو ایک فرسودہ مذہبی ریاست سے ایک عیسائی سلطنت میں بدل دیا تھا۔ موجودہ دور کے کسی شہری انتظامیہ کی خواہشات اور خود قسطنطین کے جاری کردہ فرمان میں اگر کہیں تصادم پیدا ہوتا تو قرون وسطیٰ کے یورپی باشندوں پر واضح تھا کہ انہیں قدیم دستاویز کی پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا جب بھی پوپ کو کسی سیاسی مخالفت کا سامنا ہوتا تو وہ قسطنطین کا حکم نامہ لہرا کر اطاعت کا مطالبہ کرتا۔ جب ہم قسطنطین کے حکم نامے کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کے 3 حصے ہیں۔ اخلاقی حصہ: لوگوں پر فرض ہے کہ وہ قدیم شاہی دستاویز کو موجودہ مقبول خیالات پر ترجیح دیں۔ حقائق پر مبنی بیان: 30 مارچ 315 کو شہنشاہ قسطنطین نے پوپ کو یورپ پر اختیار بخش دیا تھا۔ عملی رہنمائی: 1315 کے یورپی باشندوں کو چاہیے کہ پوپ کے احکامات کی تعمیل کریں۔ قدیم شاہی احکامات کا اخلاقی مجاز واضح نہیں ہے۔ 21ویں صدی کے بیشتر یورپ والوں کے خیال میں موجودہ شہریوں کی امیدیں ان صدیوں سے مردہ شہنشاہوں کے احکامات سے زیادہ مقدم ہیں۔ بہرحال سائنس اس اخلاقی بحث میں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ یہ مسئلہ کسی تجربے یا مساوات سے حل نہیں ہو سکتا۔ اگر دور جدید کا ایک سائنسدان 700 سال قبل واپس چلا جائے تب بھی وہ قرون وسطیٰ کے یورپی باشندوں پر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قدیم شہنشاہوں کے احکامات عصری سیاسی تنازعات کے لیے غیر متعلق ہیں۔ پھر بھی قسطنطین کے حکم نامے کی کہانی محض اخلاقی فیصلوں پر مبنی تھی۔ اس میں کچھ حقائق پر مبنی بیانات بھی شامل تھے۔ سائنس اس بات کی بہت اہل ہے کہ اس کی تائید یا تردید کر سکے۔
1441 में लोरेंजो वेला, एक कैथोलिक पादरी और इल्म ज़बान के एक बानी माहिर ने एक साइंसी तहकीक शाया की जिसमें यह साबित किया गया था कि कुस्तुनतैन की दस्तावेज़ जाली थी। वेला ने इस दस्तावेज़ के बयानिया और ग्रामर का तज्ज़िया किया और वो मुख्तलिफ़ अल्फाज और इस्लाहात जो इसमें इस्तेमाल हुई थी, इसने साबित किया कि वो 4वीं सदी की लातीनी में मुरव्विज ही नहीं थे और ये जालसाज़ी कुस्तुनतैन की मौत से तकरीबन 400 साल बाद की गई थी। मज़ीद ये कि इस दस्तावेज़ पर 30 मार्च की तारीख दर्ज है। इस साल कुस्तुनतैन चौथी बार कौंसल था और गैलिकैनस पहली बार कौंसल बना था। रोमन सल्तनत में हर साल 2 कौंसल चुने जाते थे और ये रवायत थी कि दस्तावेज़ात पर उन कौंसल बर्स के एतबार से तारीख डाली जाती। बदकिस्मती से कुस्तुनतैन के कौंसल होने का चौथा दौर 315 था, जबकि गैलिकैनस पहली बार 317 में कौंसल मुंतखब हुआ था। अगर इतनी अहम दस्तावेज़ वाकई कुस्तुनतैन के दौर में तहरीर की गई होती तो इसमें इतनी वाज़िया गलती नहीं होती। यह तो ऐसा ही था जैसे थॉमस जेफरसन और उसके रफ़्का अमरीकी एलान आज़ादी पर 34 जुलाई 1776 की तारीख डाल देते। आज तमाम मुहर्रिख इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कुस्तुनतैन का हुक्मनामा 8वीं सदी में किसी वक्त पोप के दरबार में जाली तौर पर तैयार हुआ। अगरचे वेला ने कदीम हुक्मनामे के इखलाकी एतयार पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसके साइंसी तज्ज़िये ने इस अमली रहनुमाई को यकीनन सबोताज किया कि साकनाने यूरोप पर पोप की इताअत लाजिम है। 20 दिसंबर 2013 को युगंडा की पार्लियामेंट ने हमजिन्स परस्ती के खिलाफ कानून पास किया, जिसकी रूह से हमजिन्स परस्ती जुर्म करार पाई और कुछ हरकत की सज़ा उम्र कैद ठहरी। इसे इवेंजलिकल ईसाइयों की पुष्टपनाही हासिल थी, जिनके नज़दीक खुदा हमजिन्स परस्ती से मना करता है। इसके सबूत में वो लेविटिकस का हवाला देते हैं, किसी मर्द से ऐसे जिनसी ताल्लुकात नहीं रखो जैसे किसी औरत से रखे जाते हैं, ये काबिल मज़म्मत है। और लेविटिकस 20:3, अगर किसी मर्द के दूसरे मर्द से ऐसे जिनसी ताल्लुकात हों जैसे औरतों से रखे जाते हैं तो दोनों ने काबिल मज़म्मत हरकत की है, उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उनका खून खुद उनके सरों पर है। गुज़श्ता सदियों में यह मजहबी कहानी दुनिया भर में लाखों अफराद पर तशद्दुद का सबब बनी। इस कहानी को मुख्तसर यूँ बयान किया जा सकता है: इखलाकी फ़ैसला, इंसानों को खुदा के अहकामात मानने चाहिए। हकीकी बयान, 3000 साल कबल खुदा ने इंसानों को हम जिन्स परस्ती से इज्तनाब की हिदायत की थी। अमली रहनुमाई, अफराद को हम जिन्स परस्ती से इज्तनाब करना चाहिए। क्या यह कहानी सच्ची है? साइंसदान इस फैसले पर तो बहस नहीं कर सकते कि इंसानों को खुदा की इताअत करनी चाहिए। ज़ाती तौर पर आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इंसानी हकूक़ खुदा के इख्तियार से बालातर है, और अगर खुदा हमें इंसानी हकूक़ की पामाली का हुक्म दे तो हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा कोई साइंसी तजर्बा मौजूद नहीं जो इस मसले को हल कर सके। लेकिन इस हकीकी बयान के बारे में साइंस बहुत कुछ कह सकती है कि 3000 साल पहले खालिक़े कायनात ने होमो सैपियन को हुक्म दिया था कि वो मर्द के मर्द से इख्तिलात से परहेज़ करें। हमें यह कैसे मालूम हो कि यह बयान सच है? मुतलका अदब के मुताले से मालूम होता है कि यह बयान लाखों मरतबा किताबों, मज़ामीन और इंटरनेट पर दोहराया गया, लेकिन इन सब का एक ही माखज़ है, बाइबल। अगर ऐसा है तो एक साइंसदान ये सवाल कर सकता है कि बाइबल किसने लिखी और कब। याद रखिए कि ये एक हकीकी सवाल है, कोई अक़दार पर मबनी सवाल नहीं। दीनदार यहूदियों और ईसाइयों का ईमान है कि कम अज़ कम लेविटिकस की किताब तो खुद खुदा ने तूर पर मूसा को सुनाई थी, और इस वक्त से इसमें एक हरफ का भी इजाफा हुआ न कमी। लेकिन साइंसदान ये इसरार कर लेगा कि हम ये बात कैसे यकीन से कह सकते हैं। आखिर पोप तो यही कहता है कि कुस्तुनतैन का तोहफ़ा खुद कुस्तुनतैन ने 4वीं सदी ईस्वी में मुरतब किया था, जबकि दर हकीकत यह 400 साल बाद खुद पोप के क्लर्कों की जालसाजी थी। अब हम अनवाअ अक़साम के साइंसी तरीक़ों से जान सकते हैं कि बाइबल किसने तरतीब दी थी और कब। साइंसदान कोई 1 सदी से यही काम कर रहे हैं, और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इन दरियाफ्तों पर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। मुख्तसर ये है कि ज़्यादातर हम मसलों से मंजूर शुदा साइंसी तहकीकात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बाइबल मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों के मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमूआ है जो इन वाक़यात के सदियों बाद लिखे गए, जिनका इनमें तज़किरा है। यह मज़ामीन बाइबल के वक्त के बहुत अरसे बाद एक मुक़द्दस किताब की शक्ल में जमा हुए। मसलन हज़रत दाऊद कोई 1000 साल पहले कबल मसीह में ज़िंदा थे। ये बात आम तौर पर तस्लीम की जाती है कि ड्यूट्रोनोमी, यहूदियों की 5वीं किताब, कोई 600 कबल मसीह में यहूदियों के शहनशाह जूजिया के दौर में मुरतब हुई। इसका मकसद जूजिया के इक़्तिदार को इस्तेहकाम देना था। लेविटिकस तो इसके भी बाद मुरतब हुई।
500 قبل مسیح کے بعد۔ اس خیال کے بارے میں قدیم یہودیوں نے بائبل کے مضمون کو احتیاط سے محفوظ رکھا، جس میں کوئی اضافہ یا کمی نہ ہوئی۔ تو سائنسدان توجہ دلاتے ہیں کہ یہودیت کوئی صحیفے پر مبنی مذہب نہیں تھا، بلکہ اپنے کئی مشرق وسطیٰ کے ہمسایوں کی طرح یہ آئینی دور کا ایک عام سا مسلک تھا۔ اس میں کوئی معبد، راب، روایتی یہودی درسگاہ یا خود بائبل تک نہیں تھی، بلکہ یہ معبد کی تفصیلی رسومات پر مبنی تھا، جس میں بیشتر کسی حاسد آسمانی خدا کے لیے جانوروں کی قربانی پر مبنی تھی کہ وہ اپنی قوم کو موسمی بارشوں اور عسکری فتوحات سے نواز سکے۔ اس کے مذہبی اکابرین میں رابوں کے خاندان تھے، جس کا تمام ورثہ اپنی پیدائش کے رہینے منت تھا، ذہنی قوت کا نہیں۔ زیادہ تر ان پڑھ راب معبد کی رسومات میں بہت مصروف رہتے تھے اور ان کے پاس کسی صحیفوں کو پڑھنے لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ معبد کے دوسرے دور میں مذہبی اکابرین کا ایک حریف گروہ رفتہ رفتہ پیدا ہو گیا۔ فارسی اور یونانی اثرات کے تحت یہودی علماء جو صحیفے لکھتے اور ان کی تشریح کرتے، رفتہ رفتہ غالب آ گئے۔ یہی علماء بالآخر راہب کہلائے اور جو مضامین انہوں نے لکھے وہ بائبل کا حصہ بن گئے۔ راہبانہ اختیار پیدائشی ورثے کے بجائے ذہنی اہلیت پر منحصر تھا۔ ان نئے تعلیمی یافتہ اکابرین اور قدیم علماء دین کے درمیان تصادم لازمی تھا۔ رابوں کی خوش قسمتی کہ رومن نے 70 عیسوی میں عظیم یہودی بغاوت کو کچلتے ہوئے یروشلم اور اس کے معبد کو آگ لگا دی۔ معبد کے کھنڈر ہو جانے سے قدیم علماء کے خاندان اپنا مذہبی اقتدار کھو بیٹھے۔ ان کے اقتصادی اقتدار کا مرکز اور مقصد وجود ختم ہو گیا۔ روایتی یہودیت، معبدوں، عالموں، رہنماؤں اور جنگجوؤں کی یہودیت ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ کتابوں، رابوں اور بال کی کھال نکالنے والے اسکالروں کی نئی یہودیت نے جنم لیا۔ انہوں نے اس اہلیت کو نہ صرف یہ سمجھانے میں صرف کیا کہ آخر اس مختار کل خداوند نے اپنے معبد کو تباہ ہونے کی اجازت کیوں دی، بلکہ بائبل کی کہانیوں میں بیان کردہ پرانی یہودیت اور خود ان کی اپنی نئی یہودیت کے درمیان پل بھی تعمیر کیا۔ لہٰذا ہمارے بہترین سائنسی علم کے مطابق ہم جنس پرستی کے خلاف لیویٹیکس کے احکامات قدیم یروشلم کے چند رہبوں اور علماء تعصب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگرچہ سائنس یہ طے نہیں کر سکتی کیا افراد کو خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن بائبل کی ابتدا کے مطابق وہ یقیناً کئی بیان دے سکتی ہے۔ اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت جس نے کائنات، کہکشاؤں اور بلیک ہول کو تشکیل کیا، وہ دو ہومو سیپین کے درمیان باہمی لطف اندوزی سے بہت ناراض ہوتا ہے، تو سائنس اس عجیب مفروضے کو ختم کرنے میں ان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہولی ڈوگما، مقدس عقائد۔ سچ تو یہ ہے کہ اخلاقی فیصلوں کو حقیقی بیانات سے علیحدہ رکھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ مذہب کی دیرینہ عادت ہے کہ وہ حقائق کو اخلاقی فیصلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے الجھ کر وہ معاملات غیر واضح ہو جاتے ہیں جو نسبتاً سادہ مباحثے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بیان کہ بائبل خدا نے تحریر کی تھی اکثر اس میں ڈھل جاتا ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ بائبل خدا نے تحریر کی ہے۔ یوں حقائق پر مبنی بیان پر ایمان ایک اخلاقی قدر بن جاتا ہے، جبکہ اس پر شبہ کا اظہار ایک گناہ کبیرہ۔ اس کے برعکس اخلاقی فیصلوں میں اکثر حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں جو ان کے پیروکار بیان کرنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ بات شبہ سے بالاتر اور ثابت ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کہ انسانی زندگی مقدس ہے جسے سائنس نہیں پرکھ سکتی، میں یہ حقیقی بیان پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان میں ایک ابدی روح موجود ہے جس پر سائنسی بحث ممکن ہے۔ اسی طرح جب امریکی قوم پرست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی قوم مقدس ہے، تو یہ بظاہر اخلاقی فیصلے سے اس حقیقی بیان سے نکلا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ چند صدیوں میں اخلاقی، سائنسی، اقتصادی ترقی میں رہنما کردار ادا کیا ہے، جبکہ سائنسی طور پر اس دعوے کو پرکھنا دشوار ہے کہ امریکی قوم مقدس ہے۔ جب ہم اس دعوے کا جائزہ لیں تو شاید ہم سائنسی طور پر اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کیا امریکہ نے واقعی اخلاقی، سائنسی اور اقتصادی ایجادات میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ چند فلسفیوں مثلاً سیم ہیرس نے یہ دلیل دی ہے کہ سائنس ہمیشہ اخلاقی مسائل کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ انسانی اقدار ہمیشہ اپنے اندر کچھ حقائق پوشیدہ رکھتی ہے۔ ہیرس کا خیال ہے کہ تمام انسان ایک واحد اعلیٰ ترین قدر مشترک رکھتے ہیں، دکھ کو کم کرنا اور مسرت کو ممکنہ حد تک بڑھانا۔ لہٰذا تمام اخلاقی مباحث دراصل مسرت کو ممکنہ حد تک بڑھانے کے حقائق پر مبنی دلائل ہیں۔ اسلامی بنیاد پرست مسرت حاصل کرنے کے لیے جنت کا حصول چاہتے ہیں۔ آزاد خیالوں کو یقین ہے کہ مسرت انسانی آزادی کی انتہا میں پوشیدہ ہے۔ وہ جرمن قوم پرستوں کا خیال ہے کہ اگر اس قرہ پر برلن حاکم ہو تو اس میں سب کی بہتری مضمر ہے۔ ہارس کے خیال میں اسلام بنیاد پرستوں، آزاد خیالوں اور قوم پرستوں میں کوئی اخلاقی تضاد نہیں ہے۔
ان میں صرف اپنے مشترکہ مقصد کے اصول کے طریقوں پر حقیقی اختلاف ہے۔ لیکن اگر ہیرس درست بھی ہوتا اور اگر تمام انسان مسرت کے متمنی ہیں تو عملی طور پر اس بصیرت کے استعمال سے اخلاقی اختلافات کو طے کرنا دشوار ہے۔ بالخصوص ہمارے پاس مسرت کو ناپنے کا کوئی سائنسی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ دوبارہ ہم اس سیپوشنی بند کی جانب لوٹتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس تعمیر کا اصل مقصد دنیا کو ایک زیادہ پرمسرت جگہ بنانا ہے، تب بھی ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ سستی بجلی کی فراہمی سے زیادہ عالمی مسرت جنم لے گی روایتی طرز زندگی کو محفوظ رکھنے یا نایاب چینی ڈولفن کو بچانے سے؟ جب تک ہم شعور کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھا لیتے، ہم مسرت اور دکھ کے عالمگیر پیمانے مقرر نہیں کر سکتے، اور ہم مختلف افراد کے دکھ اور سکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب 1 ارب چینی بجلی کی سستی فراہمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مسرت کی کتنی قدریں جنم لیتی ہیں؟ کیا واقعی مسرت اور دکھ میں ریاضی موجود ہیں جنہیں جمع یا منع کیا جا سکے؟ آئس کریم کھانا لطف کی بات ہے، سچی محبت پا لینا اس سے بھی زیادہ لطف انگیز۔ کیا آپ کے خیال میں اگر بہت ساری آئس کریم کھا لیں تو سب خوشیاں جمع ہو کر حقیقی محبت پا لینے کے برابر ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا اخلاقیات کے مباحث میں جتنا سمجھا جاتا ہے، سائنس اس سے زیادہ حصہ لے سکتی ہے، لیکن چند حدود بہرحال ہیں جنہیں وہ عبور نہیں کر سکتی۔ کسی مذہب کی رہنمائی کے بغیر بڑے پیمانے پر سماجی نظام برقرار رکھنا دشوار ہے۔ جامعات اور تجربہ گاہوں تک کو مذہبی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ مذہب سائنس تحقیق کو اعلیٰ اخلاقی بنیادیں فراہم کرتا ہے، جس کے عوض اسے سائنسی ایجنڈا اور سائنسی ایجادات کے استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا مذہبی اعتقادات کو خاطر میں لائے بغیر آپ سائنس کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے۔ سائنسدان اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے، لیکن سائنسی انقلاب دراصل تاریخ کے سب سے زیادہ عقائد پرست، تنگ نظر اور مذہبی معاشروں میں سے ایک سے شروع ہوا۔ دی وچ ہنٹ، الزام تراشی۔ ہم سائنس کو عموماً سیکولر اور برداشت کی اقدار سے مناسبت دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتدائی جدید یورپ وہ آخری جگہ ہوتی جہاں آپ سائنسی انقلاب کی امید رکھتے۔ کولمبس، نیوٹن اور کوپرنیکس کے زمانے میں یورپ مذہبی جنونیوں کی دنیا کی سب سے بڑی اماج گاہ تھی اور برداشت سب سے نچلی سطح پر تھی۔ سائنسی انقلاب کے رہنما ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے جو یہودیوں اور مسلمانوں کو بے دخل کرتا تھا، دیریوں کو اکٹھا جلا دیتا تھا، بلیوں سے محبت کرنے والی ہر بوڑھی عورت اسے چڑیل نظر آتی تھی، اور ہر پورن ماشی کی رات وہ ایک نئی مذہبی جنگ شروع کر دیتا تھا۔ اگر آپ 1600 کے آس پاس قاہرہ یا استنبول کا دورہ کرتے تو آپ کو کثیر الثقافتی غیر جانبدار شہر ملتے، جہاں شیعہ، سنی، روایت پرست عیسائی، کیتھولک، آرمینائی، کوپٹس، یہودی اور چند ہندو بھی نسبتاً ساتھ ساتھ ہم آہنگی سے رہتے نظر آتے۔ گو ان میں اختلافات پیدا ہوتے تھے، تصادم بھی جنم لیتے، اور گو سلطنت عثمانیہ عام طور پر افراد سے مذہبی بنیاد پر تعصب رکھتی تھی، لیکن یورپ کے مقابلے میں تو یہ ایک آزاد جنت تھی۔ پھر اگر آپ اس دور کے پیرس یا لندن جانے والے بحری جہاز میں بیٹھ جاتے تو آپ کو مذہبی انتہا پسندی کے شہر ملتے، جہاں صرف اکثریت سے متعلق فرقے کو ہی زندہ رہنے کی اجازت تھی۔ لندن میں وہ کیتھولک کو مار دیتے، پیرس میں پروٹسٹنٹ کو قتل کر دیتے، یہودی جو بہت پہلے ہی دخل کیے جا چکے تھے، اور کوئی صحیح دماغ کسی مسلمان کو داخلے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی سائنسی انقلاب کا آغاز قاہرہ اور استنبول کے بجائے لندن اور پیرس سے ہوا۔ جدیدیت کی تاریخ کو سائنس اور مذہب کے مابین تصادم کے الفاظ میں بیان کرنا عام ہے۔ نظریاتی طور پر تو سائنس اور مذہب دونوں ہی سب سے زیادہ سچ کی تلاش میں ہیں، اور کیونکہ دونوں مختلف سچائی پر یقین رکھتے ہیں تو ان میں تصادم لازم ہے۔ در حقیقت نہ تو مذہب اور نہ سائنس سچائی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا وہ بآسانی باہمی مصالحت، باہمی وجود اور تعاون تک پر قادر ہیں۔ مذہب سب سے زیادہ نظم و ضبط میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ سماجی قاعدہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سائنس سب سے زیادہ طاقت میں دلچسپی رکھتی ہے، یہ تحقیق کے ذریعے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے جو بیماریوں کا علاج کر سکے، جنگیں لڑ سکے اور غذا پیدا کر سکے۔ افراد کی مانند سائنسدان اور پادری سچائی کو بہت اہمیت دے سکتے ہیں۔ اجتماعی اداروں کی صورت سائنس اور مذہب نظم اور طاقت کو سچائی پر فوقیت دیتے ہیں، لہٰذا وہ اچھے ہم اثر ہیں۔ سچ کی غیر مصالحت آمیز تلاش ایک روحانی سفر ہے جو عموماً مذہب اور سائنس کی متعینہ حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ لہٰذا جدید تاریخ کو سائنس اور ایک مخصوص مذہب یعنی انسانیت کے مابین مصالحت کے عمل کی صورت دیکھنا زیادہ درست ہے۔ جدید معاشرہ انسانیت کے عقائد پر یقین رکھتا ہے،
سائنس کو ان عقائد پر سوال اٹھانے کے بجائے ان کے نفاذ کے طریقوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 21ویں صدی میں انسانیت کے عقائد کی جگہ خالص سائنسی نظریات کا جنم لینا غیر ممکن ہے، لیکن سائنس اور انسانیت کے مابین تعلق کو منظم ہو کر ایک بہت مختلف مصالحت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سائنس اور کسی بعد از انسانیت قسم کے مذہب کے مابین مصالحت۔ ہم آئندہ 2 ابواب میں سائنس اور انسانیت میں جدید مصالحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ پھر یہ بیان کرے گا کہ یہ مصالحت کیسے منتشر ہو رہی ہے اور اب اس کی جگہ کس نئی مصالحت کے جنم لینے کا امکان ہے۔ دی ماڈرن کووننٹ، جدید معاہدہ۔ جدت ایک معاہدہ ہے۔ ہم سب اپنی پیدائش کے دن ہی اس معاہدے پر دستخط ثبت کرتے ہیں، پھر یہ ہماری موت کے دن تک ہماری زندگی مرتب کرتا ہے۔ ہم میں سے چند ہی کبھی اس معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر پاتے ہیں۔ یہ ہماری غذا، ہماری ملازمت اور ہمارے خواب تراشتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ ہم کہاں رہائش اختیار کریں، ہم کس سے محبت کریں اور ہمارا اختتام کیسے ہو۔ بادی النظر میں تو جدیدیت بہت زیادہ پیچیدہ نظر آتی ہے، لہٰذا چند ہی لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز پر دستخط کیے ہیں۔ مثلا جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے منسلک معاہدے پر دستخط کرو، جس میں درجنوں صفحات کی قانونی زبان درج ہوتی ہے۔ تو آپ اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً اس کے آخری صفحے تک پہنچ کر مجھے منظور ہے پر نشان لگا دیتے ہیں، پھر اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اس تمام معاہدے کو ایک فقرے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ انسان طاقت کے عوض معنی قربان کر دیتے ہیں۔ دور جدید سے پہلے بیشتر ثقافتیں یہ سمجھتی تھیں کہ اس عظیم کائناتی منصوبے میں انسان بھی کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ قادر مطلق خداؤں نے یا قدرت کے کسی ابدی قانون نے تیار کیا ہے اور نوع انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس کائناتی منصوبے نے انسانی زندگی کو معنی دیے، لیکن انسانی طاقت محدود کر دی۔ انسان اسٹیج کے کسی کردار کی مانند تھے۔ یہ مسودہ ان کے ہر لفظ، ہر آنسو، ہر ادا کو معنی دیتا ہے، لیکن ان کی اداکاری پر سخت پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ پہلے حصے میں ہیملٹ کلاڈیس کو قتل نہیں کر سکتا، یا ڈنمارک سے نکل کر ہندوستان کے کسی آشرم کی جانب روانہ نہیں ہو سکتا۔ شیکسپیئر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ تمام بیماریوں سے نہیں بچ سکتے اور نہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں۔ یہ مسودے میں تحریر نہیں ہے۔ قبل از جدید انسان یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگیوں نے طاقت کے عوض معنی حاصل کیے ہیں۔ اس سے واقعی فرق پڑتا تھا۔ کیا وہ میدان جنگ میں بہادری سے لڑے؟ کیا انہوں نے قانونی بادشاہ کی حمایت کی؟ کیا انہوں نے ناشتے میں ممنوع غذا کھائی؟ اور کیا ان کا ہمسائے سے مواشقہ چل رہا تھا؟ اس سے یقیناً کچھ دشواریوں نے جنم لیا تھا، لیکن اس سے انسانوں کو کچھ نفسیاتی بچاؤ بھی حاصل ہوا۔ اگر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، مثلا جنگ، وبائی مرض یا قید، تو لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ ہم سب قادر مطلق خداؤں یا قوانین قدرت کے بنائے اس عظیم کائناتی ڈرامے میں کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس ڈرامے کی تحریر سے واقف نہیں، لیکن یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہر واقعے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس ہولناک جنگ، قید اور وبا کا بھی اس عظیم منصوبے میں کوئی حصہ ہے۔ ہمیں مزید یہ بھی یقین ہے کہ مصنف نے اس کہانی کا ایک خوشگوار اور پرمعنی اختتام لکھا ہے، لہٰذا یہ جنگ، وبا اور قید بھی بہتری کی جانب قدم ہے، اگر یہاں نہیں تو حیات بعد از موت میں۔ جدید ثقافت کسی عظیم کائناتی منصوبے پر اس یقین کو رد کرتی ہے۔ زندگی سے بڑے کسی ہم ڈرامے کے کردار نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی مسودہ نہیں، کوئی ڈرامہ نگار، کوئی ڈائریکٹر، کوئی پروڈیوسر اور کوئی معنی نہیں۔ ہماری بہترین سائنسی معلومات کے مطابق کائنات ایک بے مقصد اندھا عمل ہے جو غیظ و غضب سے پر ہے، لیکن جس کی کوئی سمت نہیں۔ ہم اس زر نما سیارے پر اپنے قلیل قیام کے دوران اپنے ادھر ادھر سر مارتے ہیں اور پھر ہمارا پردہ گر جاتا ہے، کیونکہ کوئی کہانی باقاعدہ نہیں لکھی گئی، اور کیونکہ انسان کسی عظیم ڈرامے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، تو جب ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو نہ کوئی ہماری مدد کو پہنچے گا اور نہ ہماری تکلیف کے کوئی معنی ہوں گے، نہ کوئی خوشگوار اختتام ہوگا اور نہ کوئی خراب اختتام۔ کوئی اختتام ہوگا ہی نہیں، بس ایک کے بعد دوسری چیزیں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ دنیائے جدید صرف وجہ میں دلچسپی رکھتی ہے، مقصد میں نہیں۔ اگر جدیدیت کا کوئی نعرہ ہے تو یہ ہے کہ مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ دوسری طرف اگر مصیبتیں بغیر کسی مقصد یا طے شدہ کہانی کے بس آتی ہی رہتی ہیں تو انسان بھی پہلے کسی طے شدہ کردار تک محدود نہیں۔ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں راستہ مل جائے تو خود اپنی لا علمی کے سوا ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وبا اور قید کے کوئی کائناتی معنی نہیں ہے، ہم انہیں مٹا سکتے ہیں۔ ایک بہتر مستقبل کے لیے جنگ کوئی برائی نہیں، بلکہ ہم امن قائم کر سکتے ہیں۔
مرنے کے بعد کوئی جنت ہماری منتظر نہیں ہے، لیکن ہم یہیں زمین پر اپنی جنت بنا سکتے ہیں، اور اگر چند تکنیکی دشواریوں پر قابو پا لیں تو اس میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تحقیق پر سرمایہ لگائیں تو سائنسی ایجادات تکنیکی ترقی کی رفتار تیز کر دیں گی۔ نئی ٹیکنالوجی سے اقتصادی ترقی کو ایندھن ملے گا، اور پھر پھیلی ہوئی اقتصاد تحقیق میں مزید سرمایہ کاری کرے گی۔ ہر گزرتی دہائی کے ساتھ ہم زیادہ غذا، تیز تر گاڑیاں اور بہتر دواؤں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن ہمارا علم اتنا وسیع ہوگا اور ہماری ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ کہ ہم ابدی شباب کا آب حیات پا لیں گے، سچی مسرت کا اکسیر، اور دوسری کوئی بھی دوا جو ہم چاہیں۔ کوئی خدا ہمارے آڑے نہیں آئے گا۔ تو یہ جدید معاہدہ انسانوں کے لیے بہترین ترغیب ہے، لیکن ساتھ ہی ایک محیط خطرہ بھی۔ قدرت کامل ہمارے سامنے ہے، شاید ہماری دسترس میں بھی، لیکن ہمارے نیچے مکمل فنا کی پاتال بھی منہ کھولے موجود ہے۔ عملی سطح پر جدید زندگی اس بے مقصد کائنات میں مزید طاقت کے اصول کے مستقبل تعاقب میں ہے۔ جدید ثقافت تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو مستقبل تحقیق، ایجاد، دریافت اور ترقی کے سفر میں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ کسی بھی قدیم ثقافت کے مقابلے میں فنا ہو جانے کے زیادہ خطرے میں ہے۔ اس باب میں طاقت کے اصول کے جدید کوشش پر بحث کریں گے۔ آئندہ باب میں ہم دیکھیں گے کیسے نوع انسان اپنی بڑھتی ہوئی طاقت سے اس کائنات کو اندھی خلا میں کچھ معنی دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً ہم جدیدیوں نے طاقت کے عوض معنی کو ترک کیا تھا، لیکن وہاں کوئی ہمیں وعدہ خلافی سے روکنے کے لیے موجود تو نہیں۔ اپنے خیال میں ہم یقیناً اتنے ذہین ہیں کہ اس کی قیمت چکائے بغیر ہم جدید معاہدے کے تمام فوائد سے لطف اٹھائیں۔ Why bankers are different from vampires؟ بینکر خون آشام سے کیوں کر مختلف ہیں؟ طاقت کے اصول کی جدید کوشش سائنسی ترقی اور معاشی ترقی کے گٹھ جوڑ میں مضمر ہے۔ تاریخ کے بیشتر دور میں سائنس کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھی ہے، جبکہ معیشت تو منجمد تھی۔ انسانی آبادی میں بتدریج اضافے نے پیداوار میں بھی اسی تناسب سے اضافہ کیا، اور کبھی کبھار کچھ درختوں نے فی کس پیداوار میں بھی اضافہ کیا، لیکن یہ ایک بہت سست عمل تھا۔ اگر 1000 عیسوی میں 100 کسان 100 ٹن گندم پیدا کرتے تھے اور 1100 عیسوی میں 105 کسان 160 ٹن گندم پیدا کرنے لگے، تو اس معمولی ترقی نے زندگی کے معمول یا سماجی نظام کو تبدیل نہیں کیا۔ گو آج ہر فرد پر ترقی کا بھوت سوار ہے، لیکن قبل از جدید دور میں افراد اس سے غافل تھے۔ شہزادے، علماء دین اور کسان یہ سمجھتے تھے کہ انسانی پیداوار مستحکم ہے، اور کوئی شخص صرف دوسروں سے چھین کر ہی خود کو مالا مال کر سکتا ہے، اور ان کی اولادوں کو بھی زندگی میں بہترین کا امکان نہیں تھا۔ اس جمود کی ایک بڑی وجہ نئے منصوبوں کے لیے سرمایہ کی فراہمی میں دشواری تھی۔ بغیر مناسب سرمایہ کے یہ دشوار تھا کہ دلدلوں کو صاف کیا جائے، پل اور بندرگاہیں تعمیر کی جائیں، گندم کی نئی اقسام، توانائی کے نئے ذخائر یا نئے تجارتی راستے کھولنے کا تو ذکر ہی کیا۔ سرمایہ اس لیے محدود تھا کہ اس زمانے میں بہت کم قرض مہیا تھا، اور لوگ اس لیے ترقی پر یقین نہیں رکھتے تھے کیونکہ معیشت جمود کا شکار تھی۔ اس طرح جمود خود اپنے آپ کو فروغ دیتا رہا۔ فرض کیجیے آپ قرون وسطیٰ کے کسی قصبے میں مقیم ہیں جو سالانہ اسہال کے مرض میں مبتلا ہے۔ آپ اس کا علاج دریافت کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ آپ کو ایک تجربہ گاہ کے قیام، ادویات کی جڑی بوٹیوں اور نایاب کیمیائی مادوں کے حصول کے لیے سرمایہ درکار ہے، تاکہ آپ نائبین کی تنخواہیں ادا کر سکیں اور معروف طبیبوں کے مشورے کے لیے سفر کر سکیں۔ جس دوران آپ تحقیق میں مصروف ہوں گے، آپ کو خود، اپنے اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے بھی رقم درکار ہے، لیکن آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے۔ آپ مقامی کارخانے کے مالک، بیکری کے مالک اور لوہار سے رابطہ کر کے ان سے چند سالوں کے لیے اپنی ضروریات کے سرمایہ کی درخواست کر سکتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ جب آپ علاج دریافت کر کے امیر ہو جائیں گے تو اپنا قرض اتار دیں گے۔ بدقسمتی سے کارخانے کے مالک، بیکری کے مالک اور لوہار کے متفق ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انہیں بھی آج اپنے خاندانوں کی ضروریات پوری کرنی ہیں، اور انہیں معجزاتی ادویات پر یقین نہیں ہے۔ وہ بچے تو نہیں، ان تمام سالوں میں انہوں نے کسی بھی مہلک بیماری کے لیے کسی نئی دوا کے ایجاد کے بارے میں نہیں سنا۔ اگر آپ کو اشیاء درکار ہیں تو آپ کو نقد ادائیگی کرنی ہوگی۔ ابھی آپ نے دوا دریافت ہی نہیں کی تو آپ رقم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کا سارا وقت تو تحقیق میں صرف ہو جائے گا۔ آپ مایوس ہو کر واپس کھیتوں میں ہل چلانے پر لوٹ جاتے ہیں۔ پیچس قصبے کے لوگوں کو مشکل میں گرفتار رکھتی ہے۔ کوئی نئے علاج دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک نقرئی سکے کی بھی ملکیت نہیں بدلتی۔ اس طرح معیشت مردنی کا شکار رہی اور سائنس منجمد۔ یہ سلسلہ دور جدید میں اس وقت ٹوٹا جب افراد کا مستقبل پر بھروسہ بڑھنے لگا، جس کے نتیجے میں قرضے کا معاوضہ نمودار ہوا۔ قرضہ بھروسے کا معاشی استعارہ ہے۔ آج اگر ایک نئی دوا ایجاد کرنا چاہوں لیکن میرے پاس سرمایہ نہ ہو
تو میں کسی بینک سے قرض لے سکتا ہوں یا نجی سرمایہ کاروں اور منصوبوں کے سرمایہ فنڈ وینچر کیپٹل فنڈ سے رجوع کر سکتا ہوں۔ جب 2014 میں مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹی تو آپ کے خیال میں ان دوا ساز کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں کو کیا ہوا؟ جو ایبولا کے خلاف ٹیکے اور دوائیں بنا رہی تھی وہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ٹیکمیرا کے حصص میں 50% اور بایوکریسٹ کے حصص میں 90% تک اضافہ ہوا۔ قرون وسطیٰ میں اگر کوئی وبا پھوٹ پڑتی تو لوگ آسمان کی جانب دیکھ کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ آج جب لوگ کسی نئی وبا کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنا موبائل فون اٹھا کر اپنے حصص کے دلال کو فون کرتے ہیں۔ حصص کے بازار میں کوئی وبا بھی ایک کاروباری موقع ہے۔ اگر کافی نئے منصوبے کامیاب ہوں تو مستقبل پر لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، قرض کی دستیابی بڑھ جاتی ہے، شرح سود کم ہو جاتی ہے۔ کاروباری مہم جو آسانی سے سرمایہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ لوگوں کا مستقبل پر اعتماد بڑھتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے اور اس کے ساتھ سائنس بھی ترقی کرتی ہے۔ تحریری حد تک یہ بات آسان لگتی ہے، تو پھر نوع انسان کو معاشی ترقی میں تیز رفتاری کے لیے دور جدید تک انتظار کیوں کرنا پڑا؟ ہزار آب برس تک افراد کو مستقبل میں ترقی پر بہت کم یقین تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بے وقوف تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے اندرونی احساسات، ہمارے ارتقائی وراثت اور دنیا کے چلن کے متضاد تھا۔ زیادہ تر قدرتی نظام ایک توازن میں رہتے ہیں اور بقا کی زیادہ تر کوششیں نفع و نقصان کے بغیر ہوتی ہیں، جس میں کوئی صرف دوسرے کے نقصان سے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وادی میں ہر سال ایک مخصوص مقدار میں گھاس اگتی ہے۔ یہ گھاس کوئی 10,000 خرگوشوں کو غذا فراہم کرتی ہے، جس میں سے مناسب تعداد میں سست، احمق یا بدقسمت خرگوش کوئی 100 کے قریب لومڑیوں کے پیٹ کی غذا بنتے ہیں۔ اگر کوئی ایک لومڑی بہت زیادہ چست و چلاک ہو اور اوسط سے زیادہ خرگوش شکار کرے تو دوسری لومڑیاں غالباً فاقوں پر مجبور ہو جائیں گی۔ اگر کسی طرح ساری لومڑیاں ایک ساتھ زیادہ خرگوش شکار کر لیں تو خرگوشوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور آئندہ سال بھی اور زیادہ لومڑیاں فاقہ کریں گی۔ اگرچہ عارضی طور پر خرگوشوں کی فراہمی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، لیکن طویل مدت میں لومڑیاں ہر سال، مثال کے طور پر گزشتہ سال سے 3% زیادہ خرگوش شکار کرنے کی امید نہیں کر سکتی۔ یقیناً کچھ ماحولیاتی حقیقتیں زیادہ پیچیدہ ہیں اور بقا کی تمام کاوشیں نفع و نقصان میں صفر نتیجہ نہیں ہوتی۔ بہت سے جانور مؤثر طور پر تعاون کرتے ہیں اور کچھ قرض بھی دیتے ہیں۔ فطرت کے سب سے معروف قرض دہندہ خون اشام چمگادڑیں ہیں۔ یہ چمگادڑیں ہزاروں کی تعداد میں غاروں میں جمع ہوتی ہیں، ہر رات شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ جب انہیں کوئی خوابیدہ پرندہ یا کوئی غیر معتاد پستانیہ ملتا ہے تو وہ اس کی جلد میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتی ہیں، لیکن ہر خون اشام چمگادڑ کو ہر رات شکار نہیں ملتا۔ اپنی زندگیوں کی اس بے اعتباری سے نپٹنے کے لیے یہ خون اشام ایک دوسرے کو قرض دیتی ہیں۔ کوئی خون اشام چمگادڑ جسے شکار نہ ملا ہو اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ کر کسی زیادہ خوش قسمت دوست چمگادڑ سے درخواست کرتی ہے کہ وہ چرائے ہوئے خون میں سے کچھ اگل دیں۔ چمگادڑیں خوب یاد رکھتی ہیں کہ انہوں نے کس کو خون قرض دیا تھا، لہٰذا مستقبل میں کسی دن اگر وہ دوست چمگادڑ بھوکی واپس لوٹے تو وہ اپنے مقروض سے رجوع کرتی ہے، جو احسان کا بدلہ چکاتی ہے۔ لیکن اصل بینکروں کے مقابلے میں یہ چمگادڑیں کبھی سود وصول نہیں کرتی۔ اگر چمگادڑ اے چمگادڑ بی کو 10 سینٹی لیٹر خون قرض دیتی ہے تو چمگادڑ بی اسی مقدار میں خون لوٹاتی ہے۔ نہ یہ چمگادڑیں نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کے لیے خون دیتی ہیں اور نہ ہی خون چوسنے کے بازار میں ترقی کی ترغیب کے لیے، کیونکہ یہ خون دوسرے جانوروں کے جسم پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مقدار میں اضافہ چمگادڑوں کے بس سے باہر ہے۔ اگرچہ خون کے بازار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن چمگادڑیں یہ امید نہیں کر سکتی کہ 2016 کے مقابلے میں 2017 میں 3 گنا زیادہ مقدار میں خون مہیا ہوگا اور پھر 2018 میں خون مزید 3% زیادہ مہیا ہوگا۔ لہذا چمگادڑیں ترقی پر یقین نہیں رکھتی۔ ارتقاء کے لاکھوں سالوں میں انسان بھی چمگادڑیں، لومڑیوں اور خرگوشوں کی مانند ہی تھے، لہذا انسان بھی ترقی پر یقین کو دشوار پاتے تھے۔ دی میریکل پائی، معجزاتی روٹی۔ ارتقائی دباؤ نے انسانوں کو اس بات کا عادی کر دیا ہے کہ وہ دنیا کو ایک مکمل روٹی کی طرح دیکھیں۔ اگر کسی کو روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا ملتا ہے تو کسی اور کو لازماً ایک چھوٹا ٹکڑا ملے گا۔ کوئی مخصوص خاندان یا شہر شاید دولت مند ہو جائے، لیکن وہ انسان آج کے مقابلے میں کل مجموعی طور پر زیادہ پیدا نہیں کرے گی۔ لہٰذا روایتی مذہب مثلاً عیسائیت اور اسلام انسانیت کے مسائل کا موجودہ وسائل کی مدد سے حل تلاش کرتے ہیں، یا تو موجودہ روٹی کی از سرہ نو تقسیم سے اور یا بعد از حیات کسی روٹی کے وعدے سے۔
اس کے مقابلے میں دور جدید اس مستحکم یقین پر قائم ہے کہ معاشی ترقی نہ صرف ممکن ہے بلکہ لازمی بھی۔ دعائیں، نیکیاں اور مراقبے شاید سکون بخشتے ہوں اور حوصلہ افزا بھی ہوں، لیکن قحط، وبا اور جنگ جیسے مسائل صرف ترقی سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فلسفہ ایک سادہ نظریے سے بیان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کو یقیناً مزید وسائل کی ضرورت ہے، اور وسائل میں اضافے کے لیے ان کی پیداوار میں اضافہ ضروری ہے۔ جدید سیاستدان اور ماہرین اقتصادیات اصرار کرتے ہیں کہ ترقی 3 بنیادی وجوہات سے ضروری ہے۔ اولاً، جب ہم مزید پیدا کرتے ہیں تو ہم مزید استعمال کر سکتے ہیں، اپنا معیار زندگی بلند کر سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ پرمسرت زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب تک نوع انسان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمیں صرف اپنی موجودہ جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے بھی معاشی ترقی ضروری ہے۔ مثلاً انڈیا کی آبادی کی شرح 1.2% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر انڈیا کی معیشت کم از کم 1.2% سالانہ نہیں بڑھی تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، تنخواہوں میں کمی آ جائے گی اور معیار زندگی کی اوسط میں تنزلی آ جائے گی۔ تیسرے یہ کہ اگر انڈیا کی آبادی میں اضافہ رک جائے اور اگر ہندوستان کا درمیانی طبقہ اپنے موجودہ معیار زندگی سے مطمئن بھی ہو، تب بھی انڈیا اپنے کروڑوں مفلس شہریوں کا کیا کرے گا؟ اگر معیشت میں ترقی نہ ہو اور روٹی کا کل حجم وہی رہے تو آپ غریبوں کو صرف امیروں سے ہی لے کر دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو چند بہت سخت فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے بہت ناراضگی اور شاید تشدد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سخت اقدامات، ناراضگی اور تشدد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ بڑی روٹی درکار ہے۔ دور جدید نے مزید وسائل کو ہر نجی اور عوامی مسئلے کا حل بتایا ہے، مذہبی بنیاد پرستی سے تیسری دنیا کی استبدادی حاکمیت اور ناکام شادیوں تک۔ اگر پاکستان اور مصر جیسے ممالک صرف ایک صحت مند شرح ترقی برقرار رکھیں تو ان کے عوام نجی کاروں اور بڑے ریفریجریٹروں سے لطف اندوز ہوں گے اور بنیاد پرستی کی بین پر رقص کرنے کے بجائے دنیاوی دولت کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس طرح کانگو اور میانمار جیسے ممالک میں معاشی ترقی سے ایک دولت مند درمیانہ طبقہ پیدا ہوگا جو کسی آزاد جمہوریت کا بنیادی پتھر ہے۔ ایک ناراض جوڑے کی بابت مفروضہ یہی ہے کہ اگر وہ ایک بڑا گھر خرید سکیں جہاں انہیں ایک تنگ جگہ میں اشتراک نہ کرنا پڑے تو ان کی شادی بچ سکتی ہے۔ ایک برتن دھونے کی مشین خرید سکیں تاکہ ان میں یہ جھگڑا ختم ہو کہ برتن دھونے کی باری کس کی ہے، اور وہ ازدواجی جھگڑوں کے مہنگے نفسیاتی علاج کی ہفتہ میں 2 نشستوں میں شریک ہو سکیں۔ لہٰذا معاشی ترقی وہ اہم دورہ بن گیا ہے جہاں تمام جدید مذاہب، نظریات اور تاریخ ملتی ہیں۔ سوویت یونین اپنے 5 سالہ برتری کے منصوبے میں ترقی کے خیال سے اتنا ہی مغلوب تھا جتنا امریکہ کا کوئی بے رحم لٹیرا امیر۔ بالکل جیسے عیسائی اور مسلمان دونوں جنت پر یقین رکھتے ہیں، صرف وہاں تک پہنچنے کے راستوں پر اختلاف ہے۔ اس طرح سرد جنگ کے دوران سرمایہ دار کمیونسٹ دونوں ہی اقتصادی ترقی کے ذریعے جنت ارضی تعمیر کرنا چاہتے تھے، صرف درست طریقے پر اختلاف تھا۔ آج دوبارہ احیائے مذہب کرنے والے ہندو، دیندار مسلمان، جاپانی قوم پرست اور چینی کمیونسٹ شاید بہت مختلف اقدار اور مقاصد سے وابستہ ہوں، لیکن وہ سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے مطلوب مقاصد کا حصول معاشی ترقی میں ہی پوشیدہ ہے۔ لہٰذا 2014 میں ایک مذہبی ہندو نریندر مودی صرف اپنے ہی صوبے قصبہ گجرات میں بڑھتی اقتصادی ترقی کی وجہ سے انڈیا کا وزیر اعظم منتخب ہوا، اور عام خیال یہی ہے کہ صرف وہی مردہ معیشت میں زندگی کی روح پھونک سکتا ہے۔ اس قسم کے خیالات سے 2003 سے ترکی میں رجب طیب اردگان کو حکمران رکھا ہے۔ اس کی پارٹی کا نام انصاف اور ترقی پارٹی اقتصادی ترقی کے بارے میں اس وعدے کو اجاگر کرتا ہے، اور یقیناً اردگان کی حکومت نے 10 دہائی سے زیادہ متاثر کن معاشی ترقی کی شرح برقرار رکھی ہے۔ جاپان کا قوم پرست وزیر اعظم شنزو آبے اس وعدے پر 2012 میں برسر اقتدار آیا کہ وہ جاپانی معیشت کو اس جمود سے نکال دے گا جس میں وہ 2 دہائیوں سے گرفتار تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جارحانہ اور کسی حد تک غیر معمولی اقدامات کو قابل عمل بنایا گیا، جبکہ ہمسایہ چینی کمیونسٹ پارٹی اب بھی روایتی مارکسسٹ اور لینن کے نظریات کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ڈنگ زیاؤ پنگ کے اس معروف مقولے پر عمل پیرا ہیں کہ صرف ترقی ہی حقیقی سچائی ہے۔ مزید یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بلی کا رنگ سیاہ ہے یا سفید، جب تک وہ چوہے کو پکڑ رہی ہے۔ سادے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لیے جو بھی ضروری ہے اس پر عمل کرو، چاہے مارکس اور لینن اس سے ناخوش ہی ہو۔ سنگاپور شہر کی روایت ہے کوئی حماقت برداشت نہ کی جائے۔ وہ اسے مزید آگے لے گئے اور وزراء کی تنخواہ کو قومی داخلی پیداوار سے منسلک کر دیا۔ جب سنگاپور کی معیشت بڑھتی ہے تو وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، گویا ان کی نوکریوں کا محض یہی مقصد ہے۔
ترقی کا یہ جنون شاید سامنے کی بات لگے، لیکن صرف اس لیے کہ ہم دور جدید میں زندہ ہیں۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ انڈیا کے مہاراجا، عثمانی سلطان، کاماکورا شوگن اور ہان شہنشاہ شاید ہی اپنا سیاسی مستقبل اقتصادی ترقی میں داؤ پر لگاتے تھے، جبکہ مودی، اردگان، ایبے اور چینی صدر شی جن پنگ سب نے اپنا سیاسی مستقبل اقتصادی ترقی کے نام پر داؤ پر لگایا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتصادی ترقی نے دنیا بھر میں مذہب جیسی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ یقیناً اقتصادی ترقی کو مذہب قرار دینا شاید غلط نہیں ہے، کیونکہ لگتا ہے اگر تمام نہیں تو یہ بیشتر اخلاقی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے، کیونکہ اقتصادی ترقی ہی تمام اچھائیوں کا منبع لگتی ہے۔ یہ افراد کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے اخلاقی تضادات کو دفنا کر وہ راہ اپنائیں جو انہیں طویل مدت کی زیادہ سے زیادہ ترقی فراہم کرے۔ لہٰذا مودی کا انڈیا ہزاروں ذاتوں، پارٹیوں، تحریکوں اور گروہوں پر مشتمل ہے، تو چاہے ان کے حقیقی مقاصد مختلف ہوں، ان سب کو معاشی ترقی کے تنگنائے سے گزرنا ہے۔ لہٰذا اس دورانیے میں یکجا کیوں نہ ہو جائیں۔ لہٰذا مزید مال کا عقیدہ افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کو وہ تمام چیزیں ترک کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے، جیسے سماجی برابری، ماحولیاتی ہم آہنگی یا والدین کی تعظیم۔ سوویت یونین میں رہنماؤں کا خیال تھا کہ ریاست کی سرپرستی میں کمیونزم ہی ترقی کا سب سے تیز رفتار راستہ ہے، لہٰذا اجتماعیت کے راستے میں ہر رکاوٹ کو کچل دیا جاتا، جن میں کروڑوں زمینوں کے مالک کسان، آزادائی اظہار اور آریل دریا شامل تھے۔ آج کل یہ بات عمومی طور پر قبول کی جاتی ہے کہ طویل مدت کی ترقی کے لیے سرمایہ دارانہ آزاد تجارت کی کوئی قسم ضروری ہے، لہٰذا لالچی عمرا، دولت مند کسان اور آزادائی اظہار محفوظ ہیں، لیکن ماحولیاتی مسکن، سماجی نظام اور روایتی اقدار جو سرمایہ دارانہ تجارت کی راہ میں آئیں انہیں مٹا دیا جاتا ہے۔ کسی سافٹ ویئر انجینئر کی مثال لیجیے جو $100 گھنٹے پر کسی اعلیٰ ٹیکنالوجی کمپنی میں ملازم ہے۔ ایک دن اس کے بوڑھے باپ کو فالج ہو جاتا ہے، اب اسے خریداری، کھانا پکانے اور نہلانے دھلانے کے لیے بھی کسی کی مدد درکار ہے۔ وہ اپنے باپ کو گھر منتقل کرتی ہے، صبح کام پر جاتی ہے، شام میں لوٹتی ہے اور خود باپ کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی اپنی آمدنی اور نئی کمپنی کی پیداوار متاثر ہوگی، لیکن اس کا باپ ایک محبت اور احترام کرنے والی بیٹی کی ذمہ داری سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ دوسری صورت میں یہ انجینئر ایک میکسیکن مدد $12 گھنٹے کی تنخواہ پر ملازم رکھ سکتی ہے جو اس کے باپ کے ساتھ رہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یوں انجینئر اور اس نئی کمپنی کے کام میں فرق نہیں پڑے گا، ساتھ ہی اس مددگار کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس انجینئر کو کیا کرنا چاہیے؟ سرمایہ داری کے آزاد تجارتی نظام کے پاس ایک مستحکم جواب ہے۔ اگر معاشی ترقی کی اس بات کی متقاضی ہے کہ خاندانی بندھن توڑ دیے جائیں، افراد کو ان کے والدین سے الگ رہنے کی ترغیب دی جائے، اور ذمہ داری کے لیے اگر دنیا کے دوسرے کونے سے بھی کسی کو بلانا پڑے تو بلایا جائے، لیکن اس بیان میں کسی حقیقی بیان کے بجائے ایک اخلاقی فیصلہ پوشیدہ ہے۔ جب کچھ افراد سافٹ ویئر انجینئرنگ میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور دوسرے اپنا وقت بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کرتے ہیں، تو ہم یقیناً زیادہ سافٹ ویئر اور بوڑھوں کو زیادہ پیشہ ورانہ مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اقتصادی ترقی خاندانی بندھن سے زیادہ اہم ہے؟ ایسے اخلاقی فیصلے صادر کر کے آزاد مارکیٹ سرمایہ داری نے سائنس کی حدود عبور کر کے مذہب کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ زیادہ تر سرمایہ دار غالباً مذہب کا ٹھپا لگنا پسند نہیں کریں گے، لیکن مذہب کی نظر میں سرمایہ داری اپنا سر بلند رکھ سکتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں جو ہمیں آسمانوں پر انعام کا وعدہ کرتے ہیں، سرمایہ داری زمین پر معجزوں کا وعدہ کرتی ہے اور اکثر پورا بھی کرتی ہے۔ قحط اور وباؤں کے خاتمے کا سہرا سرمایہ داری کے ترقی پر اندھے اعتقاد کے سر بنتا ہے۔ انسانی تشدد میں کمی اور برداشت و تعاون میں اضافے کا کوئی سہرا بھی سرمایہ داری کو جاتا ہے، جیسا کہ ہم آئندہ ابواب میں دیکھیں گے۔ یہاں کچھ اضافی عوامل بھی کار فرما ہیں، لیکن سرمایہ داری نے افراد کو اس ترغیب سے کہ معیشت صفر نفع و نقصان کا کھیل نہیں جس میں آپ کا منافع میرا نقصان ہے، عالمگیر ہم آہنگی کا راستہ دکھایا، بلکہ اسے یوں دیکھیں کہ یہ دونوں کی فتح ہے، اس میں آپ کا منافع میرا بھی منافع ہے۔ اس بامی منافع کے راستے نے غالباً ہمسائے سے محبت اور دوسرا رخسار پیش کر کے عیسائی تعلیمات کے مقابلے میں عالمگیر ہم آہنگی کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ ترقی کی اہم قدر پر اعتماد کر کے سرمایہ داری نے اپنی پہلی فرصت وضع کی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا منافع مزید ترقی میں لگائیں۔ تاریخ کے بیشتر دورانیے شہزادے اور رائب اپنا منافع جازب میلوں، عظیم محلات اور غیر ضروری جنگوں میں لگاتے رہے، یا پھر وہ اپنے نقرئی سکے آئینی صندوقوں میں بند کر کے انہیں مور بند کرتے اور پھر انہیں زمین دوست تہہ خانوں میں دفنا دیتے۔ آج پکے سرمایہ دار اپنا منافع نئے ملازمین کی بھرتی، کارخانوں میں توسیع یا نئے مصنوعات بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ اگر وہ خود نہیں جانتے کہ یہ کیسے کیا جائے
تو وہ اپنا پیسہ کسی اور ماہر کو دیتے ہیں جو اس سے واقف ہو، مثلاً بینکر یا منصوبہ کے سرمایہ کار۔ پھر یہ بعد از ذکر افراد اس پیسے کو کاروبار کے جو یا مختلف افراد کو قرض دیتے ہیں۔ کسان گندم کی نئی فصلیں اگانے کے لیے قرض لیتے ہیں، ٹھیکیدار نئے مکان تعمیر کرتے ہیں، توانائی کی کمپنیاں تیل کے نئے کنویں کھودتی ہیں اور اسلحہ ساز کارخانے نئے ہتھیار بناتے ہیں۔ ان تمام افعال سے پیدا ہونے والے منافع سے نئے کاروباری یا بمحسود قرض چکاتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس اب نہ صرف زیادہ گندم، مکان، تیل اور ہتھیار مہیا ہو جاتے ہیں، بلکہ مزید رقم بھی جو بینک اور ساہوکار دوبارہ قرض دے سکتے ہیں۔ کم از کم سرمایہ دارانہ نظریے کے مطابق یہ پہیہ کبھی گھومنے سے نہیں رکتا۔ ہم کبھی ایسے نقطے پر نہیں پہنچیں گے جہاں سرمایہ داری یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، اتنی ترقی کافی ہے، اب ہم چیزوں کو سہل لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری کا پہیہ کبھی رکنے کا امکان کیوں نہیں لیتا، تو کسی ایسے دوست سے بات کیجیے جس نے $1,00,000 جمع کر لیے ہیں اور اب اس فکر میں ہے کہ اسے کہاں لگائے۔ بینک تو اتنا کم منافع دیتے ہیں، وہ شکوہ کرے گا، میں اپنی رقم کسی بچت کے اکاؤنٹ میں نہیں لگانا چاہتا جو محض 0.5% سالانہ منافع دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں حکومتی بانڈ سے 2% کما لوں۔ میرے کزن ریچی نے گزشتہ برس سیاٹل میں ایک نیا اپارٹمنٹ خریدا تھا اور اس سرمایہ کاری سے اب تک 20% منافع تو وہ کما ہی چکا ہے۔ شاید مجھے بھی جائیداد کے کاروبار میں شریک ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں تو ایک نیا مصنوعی بلبلہ تیار ہے۔ تو حصص کے بازار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آج کل بہترین سرمایہ کاری ابھرتی ہوئی مارکیٹ مثلاً برازیل یا چین کے ETF حصص کی خریداری میں ہے۔ جیسے ہی وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اپنے 1,00,000 سے مطمئن کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ یہ بات آپ کو مجھ سے بہتر سمجھا دے گا کہ سرمایہ داری کبھی کیوں نہیں رکتی۔ یہ سبق بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں پر بھی سرمایہ کے کھیلوں سے کندہ کیے جاتے ہیں جو ہر جگہ مہیا ہیں۔ قبل از جدید کھیل مثلاً شطرنج ایک جامد معیشت فرض کر لیتے تھے۔ شطرنج کا کھیل آپ موروں سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں کبھی ان کی زیادہ تعداد نہیں بچتی۔ کبھی کبھار ہی ایک پیادہ ملکہ میں بدل سکتا ہے، لیکن نہ آپ نئے پیادے پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اپنے گھوڑے کو ٹینک میں بدل سکتے ہیں۔ یوں شطرنج کے کھلاڑیوں کو کبھی سرمایہ کاری کے بارے میں نہیں سوچنا پڑتا۔ اس کے مقابلے میں کئی نئے گتے کے کھیل اور کمپیوٹر کے کھیل سرمایہ کاری اور توسیع پر مرکوز ہیں۔ تہذیبی انداز کے حکمت عملی کے کھیل مثلاً مائنڈ کرافٹ، کیٹن کے سیٹلرز یا سڈ مائر کی تہذیب بالخصوص معنی خیز ہیں۔ کھیل کا پس منظر قرون وسطیٰ، پتھر کا دور یا کوئی فرضی پرستان ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی اصول وہی رہتے ہیں اور ہمیشہ سرمایہ دارانہ ہوتے ہیں۔ آپ کا مقصد ایک شہر، ایک مملکت یا شاید ایک مکمل تہذیب کا قیام ہے۔ آپ بہت کم سے ابتدا کرتے ہیں، شاید ایک گاؤں اور اس کے اطراف کے میدان۔ آپ کے اثاثوں سے آپ کو گندم، لکڑی، لوہے یا سونے کی ابتدائی آمدنی ہوتی ہے۔ پھر یہ آمدنی آپ کو ذہانت سے لگانی ہے۔ آپ کو غیر پیداواری لیکن ضروری اوزار مثلاً سپاہی یا پھر پیداواری اثاثوں مثلاً کھیت، زمین اور کان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ جیت کی حکمت عملی میں عموماً صرف انتہائی ضروری غیر پیداواری ضروریات جمع کی جاتی ہیں، جبکہ پیداواری اضافوں میں ممکنہ حد تک اضافہ کرنا ہے۔ نئے دیہات قائم کرنے سے آئندہ باری میں آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی، جس سے آپ نہ صرف مزید سپاہی خرید سکیں گے اگر ضرورت ہو، بلکہ آپ پیداوار میں اپنی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ کر سکیں گے۔ جلد ہی آپ اپنے دیہاتوں کو قصبوں میں بدل لیں گے، جامعات قائم کریں گے، بندرگاہیں اور کارخانے تعمیر کریں گے، دریاؤں اور سمندروں کو کھنگالیں گے۔ یوں اپنی تہذیب قائم کر کے کھیل جیت جائیں گے۔